کل آپ نے انا اور انا کے اسم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ وہ بھی منصوبات میں سے ہے اور وہ انا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہوگا، جیسے ان زیدن قائم. اس کے بعد لا نفی جنس کے اسم کی تفصیل پڑھی تھی آپ نے بھائی. صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوگا 3 شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ کہ یلیہا اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، دوسری شرط کیا تھی کہ وہ نکرہ ہو، اور تیسری شرط تھی کہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو، جیسے لا غلام رجل ظریف فیہا ولا 20 درہما لکا. تو یہ 20 مشابہ مضاف ہے بھائی. اور پھر میں نے کتاب میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ فَإِن كَانَ مُفْرَدًا، اگر تیسری شرط نہ پائی جائے یعنی مفرد ہو، یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، فَهُوَ مَبْنِيٌ، تو پھر لا نفی جنس کا اسم کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. کس پر؟ علامت نصب پر. جو نصب کی علامت تھی اسی پر مبنی ہوگا بھائی. اور اگر لا نفی جنس کا اسم اس میں پہلی یا دوسری شرط نہ پائی جائے، یعنی لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یا اس کے اسم اور لا نفی جنس کے درمیان فصل آ جائے، تو اس صورت میں وہ مرفوع ہوگا اور تکرار لا مع تکرار اسم ضروری ہوگا بھائی. تکرار لا مع تکرار، جیسے آپ کہتے ہیں لا زید فی الدار ولا عمر، یا فصل آ جائے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ. اور صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا متأول، کہ اس قسم کی ترکیبیں جو ہیں ان میں کیا کی گئی ہے؟ تعویل کی گئی ہے بھائی. کیونکہ یہاں پر لا ابا حسن لہا لا نفی جنس کا اسم کیا آ رہا ہے؟ معرفہ آ رہا ہے. اور ابھی انہوں نے بتلایا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم جب معرفہ ہو تو مرفوع ہوگا، حالانکہ یہ تو کیا ہے؟ منصوب. اور نیز تکرار لا مع تکرار اسم بھی ضروری تھا اور وہ بھی یہاں پر نہیں. تو بتلایا کہ یہ ابو الحسن یہ کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ نکرہ کی تعویل میں ہے. کس کی؟ نکرہ. تو یہ یہاں کون سا لفظ نکال لیتے ہیں؟ مثل ولا مثل ابی حسن، اور مثل و شبہ غیر وغیرہ ان الفاظ میں سے ہیں جن کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو بھی وہ معرفہ نہیں بنتے. ان میں اتنا زیادہ ابہام ہوتا ہے کہ معرفہ کی طرف اضافت سے بھی وہ ابہام دور نہیں ہوتا. یا مولانا یہ ابو الحسن نام جو ہے یہ کنیت جو ہے مشہور وصف کی تعویل میں ہے. کس تعویل میں ہے؟ وہ جو وصف جس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھے اس کی تعویل میں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز میں مشہور تھے؟ فیصلہ کرنے میں. تو ابو الحسن سے مراد یہاں فیصلہ کرنے والا ہے. تو کیا کلام گویا یوں ہے قضیۃ ولا فیصل لہا، یا قضیۃ ولا حاکم لہا. تو فیصل اور حاکم فیصلہ کرنے والا. اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی ترکیبوں میں 5 وجہیں پڑھنا جائز ہیں. اس سے کون سی ترکیبیں مراد ہیں؟ کہ جن میں تکرار لا آ رہا ہو مولانا، اور اس کے ساتھ اس کے اسم کا بھی تکرار ہو، اور وہ اسم اس کے ساتھ ملا ہوا ہو دونوں میں، اور نکرہ ہو اور نکرہ ہو. اس قسم کی ترکیبوں میں 5 وجہیں پڑھنا جائز. پہلی وجہ کیا تھی؟ فتحہما، دونوں پر کیا پڑھا جائے؟ فتحہ، یعنی دونوں مبنی علی الفتح ہوں گے. مبنی علی الفتح تو ان پر تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ مبنی پر تنوین نہیں آتی. تو لا حول ولا قوت. یا دوسری صورت کیا تھی؟ نصب الثانی، پہلے پر تو اسی طرح فتحہ اور ثانی پر کیا ہو؟ نصب ہو. تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تیسری کیا صورت تھی؟ رفعہ، ثانی کا رفع، پہلے پر اسی طرح فتحہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. چوتھی ترکیب ورفعہما، دونوں پر کیا پڑھو؟ رفع پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ.
اور پانچویں صورت رفع الاول علی ضعف و فتح الثانی، پہلے پر رفع پڑھو ضعف کے ساتھ اور ثانی پر کیا پڑھو؟ فتح، مبنی بناؤ اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ بھائی۔ اور پھر صاحب کافیہ نے یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ جب حمزہ داخل ہو جائے لا نفی جنس پر تو اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بھئی اس کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے بتلا چکے ہیں کہ لا نفی جنس کے اسم عمل کرتا ہے نفی کی وجہ سے، اور جب اس کی نفی ٹوٹ جائے تو پھر یہ عمل، یہ بات مستثنیٰ میں گزر چکی تھی جہاں لا الا کے بعد عمل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ الا نے اس کی نفی کو کیا کر دیا تھا؟ توڑ دیا تھا۔ تو یہاں بھی نتیجہ کلام جو حاصل ہو رہا ہے، جب حمزہ استفہام آ جائے تو وہ پھر کس چیز کا فائدہ دے گا؟ استفہام کے لیے ہوگا، کبھی کس چیز کے لیے؟ عرض کے لیے، اور کبھی تمنی کے لیے ہوگا۔ تو نفی کا معنی ختم ہو چکا حاصل کلام کے اعتبار سے، تو لہٰذا یہاں پر بھی اب سوال پیدا ہوا کہ عمل کرے گا یا عمل نہیں کرے گا؟ تو جواب بتلایا صاحب کافیہ نے کہ نہیں، اب بھی کیا کرے گا؟ وہ عمل کرے گا بھائی۔ تو استفہام کی مثال مثلا بھائی لا رجل فی الدار، اصل میں کیا تھا؟ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی رجل نہیں، اس پر حمزہ استفہام آ گیا، لا رجل فی الدار، تو یہ اسی طرح عمل کر رہا ہے، اور اس کا اسم کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے بھائی۔ تو اب یہ استفہام کے لیے ہوا کیا؟ گھر میں، یہاں نفی مقصد نہیں ہے بلکہ کیا مقصد ہے؟ پوچھنا مقصد ہے، کیا گھر میں کوئی شخص نہیں؟ اور دوسری یا عرض کا فائدہ دے گا، عرض کی مثال جیسے الا نزول لک عندنا، الا نزول لک عندنا فنحسن الیک، کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں؟ بس ہم آپ کے ساتھ نیکی کریں۔ تو یہاں پر استفہام مقصد نہیں ہے، حمزہ استفہام تو آ رہا ہے الا نزول لک، بلکہ مقصد کیا ہے؟ درخواست کرنا ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ احسان نیکی کریں گے، سمجھ میں آئے؟ آپ کا اکرام کریں گے۔ اور تمنی کی مثال جیسے مولانا الا ماء فاشربہ، کیا پانی نہیں کہ میں اس کو پی لیتا؟ تو یہاں یہ تمنا کے لیے ایسی جگہ پر جہاں پانی نہیں، تو وہاں مثلا کوئی شخص کیا کہتا ہے؟ الا ماء، تو یہ تمنی کے لیے کاش کے پانی ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اس کو پی لیتا۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ الْأَوَّلِ مُفْرَدًا يَلِيهِ مبنی و معرب رفعا و نصبا۔ بھئی یہاں سے اب لا نفی جنس کے اسم کی تو پوری تفصیل گزر گئی، تین شرطیں پائی جائیں تو وہ منصوب ہوگا، اگر تیسری شرط نہ پائی گئی تو وہ مبنی علی الفتح ہوگا، اور اگر پہلی یا دوسری میں سے کوئی نہ پائی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا۔ اب ان کا جو تابع ہے اس کا کیا حکم ہوگا بھائی؟ لا نفی جنس کا جو تابع آئے گا اس کی تفصیل بتلانے لگے ہیں بھائی۔ توابع آپ نے پڑھے ہیں، 5 تابع ہیں بھائی۔ بعض اسم وہ ہیں جن پر براہ راست عامل کیا کرتا ہے؟ ان کو رفع، نصب اور جر دیتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن پر جو اپنے ماقبل مطبوع جو ہے اس کے تابع ہوا کرتے ہیں، جیسے صفت ہے، صفت پر وہی اعراب آیا کرتا ہے جو کس پر آئے؟ موصوف پر۔ جیسے تاکید ہے، تاکید پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آئے؟ مؤکد پر۔ جیسے بدل ہے، بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آئے؟ مبدل منہ پر آئے۔ جیسے عطف بیان ہے، عطف بیان پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوف علیہ پر آئے، اور اسی طرح معطوف بحرف ہے بھائی، تو معطوف کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ۔ تو یہ توابع کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ توابع کہلاتے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں بتلائیں گے بھئی۔ لا نفی جنس کے اسم کی 3 حالتیں آپ نے پڑھ لیں۔ کبھی تو وہ کیا ہوتا ہے؟
منصوب ہوتا ہے، کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور کبھی مرفوع ہوتا ہے. کتنی حالتیں ہیں؟ 3. یا کبھی کیا ہوگا منصوب اور کبھی کیا ہوگا مبنی علی الفتح اور کبھی مرفوع ہوگا. بھئی جب مرفوع ہو تب بھی معرب ہے تو ظاہر ہے جو موصوف کا اعراب، جو مطبوع کا اعراب، وہی کس کا اعراب ہوگا؟ تابع کا اعراب. اس میں کوئی خفا نہیں، ظاہر سی بات ہے. اور جب لا نفی جنس کا اسم منصوب ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. وہ بھی معرب ہے، یہ بھی معرب ہے، اس میں کوئی خفا نہیں. مسئلہ تھا کہ اگر لا نفی جنس کا اسم مبنی ہو تو اس وقت اس کے تابع کا کیا اعراب ہوگا، اب اس کی وضاحت کریں گے. بھائی پورا سمجھ میں آئی بھائی؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے بھائی، سمجھ میں آیا جی؟ اور توابع تو ہیں کل 5 بھائی. ایک معطوف ہے، ایک صفت ہے، ایک تاکید ہے، بدل ہے اور عطف بیان ہے. یہ 5 ہیں، لیکن ان 5 کو ذکر نہیں کریں گے. ان 5 میں سے 1-2 کو ذکر کریں گے بس، اس لیے کہ باقیوں کی تصریح ائمہ سے نہیں آئی. ائمہ نے ان کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا، جو ان تک پہنچے کوئی ایسی روایت نہیں جو ان سے پہنچی ہو. تو چنانچہ جب ائمہ نے ان کو ذکر نہیں کیا تو صاحب قافیہ وغیرہ نے بھی ان کو چھیڑا نہیں. بھائی دیکھیے بھائی، تو توابع میں سے ایک کیا ہے؟ نعت ہے، وصف ہے، صفت. بھائی صفت کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ وہی جو کس کا ہوتا ہے؟ موصوف کا. تو یہ اب بتلانے لگے ہیں کہ یہ لا نفی جنس کے اسم کی صفت پر کو کیسے پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے اس پر. کہتے ہیں وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ، مبنی کی نعت. بھائی صفت اس لا نفی جنس کے اسم کی جو مبنی ہو. بھائی مبنی کی صفت، مبنی کون سا ہوتا ہے؟ لا نفی جنس کا اسم کب مبنی ہوتا ہے بھائی؟ جی جب نکرہ ہو، ساتھ ملا ہوا ہو، لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، مفرد ہو، تو پھر وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ مبنی. لا رجل فی الدار. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو مبنی ہوتا ہے. تو اس مبنی کی صفت بیان کرنے لگے. وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ، اور مبنی کی نعت یعنی وہ لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہوتا ہے اس کی صفت الاول المبنی، یہ اس پر جر پڑھنا ہے مولانا، یہ مضاف الیہ ہے. اور الاول اس پر رفع پڑھنا ہے، یہ نعت کی صفت ہے، مبنی کی صفت نہیں. مبنی لا نفی جنس کا وہ اسم جو مبنی ہو اس کی پہلی صفت. کون سی صفت؟ بھائی دیکھو کبھی ایک صفت آتی ہے، کبھی 2 3 4، ایک ہی چیز کی کئی صفات عبارت میں ذکر ہو جاتی ہیں. بتلایا ہم کون سی صفت کی بات کرنے لگے ہیں؟ جو پہلی ہو، پہلے نمبر پر آئے. سمجھ میں آیا بھائی؟ دوسری تیسری کا ذکر وہ مراد نہیں. مفردن، اس حال میں کہ وہ صفت کیا ہو؟ مفرد ہو. مفرد ہو کیا معنی؟ یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو. یلیہ، اور ساتھ ملی ہوئی ہو موصوف کے ساتھ، درمیان میں کوئی فاصل نہ ہو. تو اس صورت میں وہ صفت کیا ہوگی؟ مبنیوں و معرب، مبنی ہوگی اور معرب، یعنی اس کو مبنی بنانا بھی صحیح اور معرب بنانا بھی صحیح. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مبنی بنا دو اسی کی طرح لا رجل شریف فی الدار. لا رجل، تو دیکھو 4 شرطیں انہوں نے ذکر کی. لا نفی جنس کا اسم جب مبنی ہو اور اس کی کیا آ جائے جی، اس کی صفت آئے، تو اس کی صفت میں 4 شرائط پائی جائیں تو وہ مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور معرب بھی. 4 شرائط کون کون سی ہیں بھائی؟ پہلی شرط تو یہ کہ وہ کون سا لا نفی جنس کی صفت ہو، لا نفی جنس کے کون سے اسم کی صفت ہو؟ جو مبنی ہے، جو اس اسم کی صفت ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ صفت کون سی ہو؟ صفت اول ہو، صفت اولا ہو. بھائی پہلی صفت ہو، دوسری صفت تیسری نہ ہو.
تیسری شرط کیا ذکر کی؟ مفرد ہو، مضاف یا مشابہ مضاف۔ چوتھی کیا ذکر کی شرط؟ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، درمیان میں کوئی فاصل نہ ہو۔ تو جب 4 شرطیں پوری ہوں گی تو تب اس صفت کو مبنی پڑھنا بھی جائز اور معرب پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو لا رجل شریفہ، لا دیکھو لا نفی جنس کے اسم کی صفت آ رہی ہے اور اس کی کتنی شرائط تھی؟ 4 شرائط۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کس کی صفت ہو؟ کون سے لا نفی جنس کے اسم کی صفت ہو؟ مبنی۔ اور لا رجلا، یہ رجلا بھی کیا ہے؟ مبنی، اس کی صفت آ رہی ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ پہلی صفت ہے لا رجلا شریفہ، شریف کے سے پہلے کوئی اور صفت آئی نہیں، پہلی صفت۔ تیسری شرط کیا ہے؟ مفرد ہے، یہ شریف کا لفظ مضاف یا مشابہ مضاف ہے نہیں۔ چوتھی شرط ساتھ ملا ہوا ہے، درمیان میں کوئی فاصل بھی نہیں، تو اب اس کو مبنی پڑھنا جائز بھائی، لا رجلا شریفہ، اور معرب پڑھنا بھی جائز بھائی۔ جب معرب ہوگا تو پھر کہتے ہیں وہ معرب رفعا و نصبا، معرب ہوگا اس حال میں کہ مرفوع ہوگا یا منصوب، یعنی اس پر رفع پڑھنا بھی جائز جب معرب پڑھیں اور نصب پڑھنا بھی جائز۔ کیسے رفع پڑھنا؟ رفع کیسے پڑھیں گے؟ لا رجلا شریفن، لا رجلا شریفن، اچھا، اور نصب پڑھیں ذرا اس پر، لا رجلا شریفن۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ رفع اور نصب پڑھنا بھی جائز بھئی۔ یہ رفع اور نصب دونوں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی لا رجلا، رجلا تو ہے مبنی، اور تو اس کی صفت کو کیا بنانا ہے ہم نے؟ معرب، اور وہ معرب لفظوں کے تابع کریں تو منصوب آئے گا، اور محل کے تابع کریں تو کیا آئے گا؟ لفظوں پر اس کا حمل کریں، لفظوں کے اعتبار سے رجلا کیا ہے تو مبنی، لیکن جی مبنی ہے، لیکن یہ بتلائیے کہ یہ رجل کا لفظ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے یا یہ مبنی لا کی وجہ سے ہوا؟ کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے۔ تو اس کی بنا بھی ہے تو یہ مبنی، لیکن اس کی یہ بنا اعراب کی طرح ہے، جو کس کی وجہ سے آئی ہے؟ عامل کی وجہ سے۔ جیسے اعراب عامل کی وجہ سے آیا کرتا ہے، یہ بنا بھی کس کی وجہ سے آئی؟ عامل کی وجہ سے آئی۔ تو یہ ہے تو مبنی، لیکن یہ بنا کس کی طرح ہے؟ اعراب کی طرح۔ کس کی طرح ہے؟ اعراب کی طرح۔ تو لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کی صفت کو بھی کیا پڑھ دیں گے؟ نصب۔ تو یہ جو بنا ہے یہ اعراب کی طرح ہے، یہ فتحہ کس کی طرح ہے؟ نصب کی طرح ہے۔ لا رجلا، یہ رجل کیا ہے؟ مبنی علی الفتح، لیکن اس کا فتح دراصل کس کی طرح ہے؟ جی نصب کی طرح ہے، معرب کے نصب کی طرح ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھائی؟ جی بھائی دیکھو لا رجلا کی صفت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی صفت معرب ہوگی، اور جب معرب ہوگی تو اس پر رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی۔ یہ نصب کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی لفظوں پر محمول کرتے ہوئے۔ کس پر؟ لفظوں کے اعتبار سے۔ جیسے لا رجلا منصوب ہے، اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ بھائی سوال وہ تو مبنی ہے، منصوب کہاں سے ہے؟ بھائی وہ ہے تو منصوب، لیکن اس پر جو یہ فتحہ آ رہا ہے، اس کی جو بنا ہے وہ کس کی طرح ہے؟ اس کی بنا اعراب کی طرح ہے۔ یہ رجل کا لفظ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے؟ جی یہ ہمیشہ مبنی نہیں ہوتا، تو یہاں کیوں مبنی بنا؟ لا کی وجہ سے۔ تو یہ بنا آئی حامل کی وجہ سے۔ تو یہ بنا مشابہ بھی کس کے ساتھ؟ اعراب کے ساتھ۔ اعراب بھی کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے؟ عامل کی وجہ سے۔ تو یہ بنا بھی کس کی وجہ سے آئی؟ عامل کی وجہ سے۔ تو یہ بنا مشابہ ہوئی کس کے ساتھ؟ اعراب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اعراب کے ساتھ مشابہ ہوئی۔ تو یہ فتحہ کس کی طرح ہوا؟ نصب کی طرح۔ بھائی فتحہ کس میں؟ مبنی میں کہتے ہیں نا فتحہ کا لفظ، اور نصب کس میں کہتے ہیں؟ معرب میں۔ تو یہ جو لا نفی جنس کا اسم ہے یہ مبنی علی الفتح ہے اس وقت، اور یہ فتحہ جو ہے یہ کس کی طرح ہوا؟ نصب کی طرح ہوا۔ تو گویا کہ یہ لفظوں میں کے اعتبار سے کیا ہے؟ منصوب ہوا۔ تو اس کا تابع بھی کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے۔ تو لا رجلا شریفن، لا رجلا
تو لفظوں پر حمل کرتے ہوئے صفت پر کیا پڑا؟ نصب پڑا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور محل پر حمل کرتے ہوئے رفع پڑھنا بھی جائز. دیکھو لا رجل، لا نفی جنس کس پر داخل ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. اور تو یہ رجل در اصل مبتدا ہے، فی الحال تو لا کی وجہ سے کیا ہے؟ مبنی. لیکن محل کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مبتدا. اور مبتدا کیا ہوا کرتا ہے؟ مرفوع. تو محل کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے، تو محل پر حمل کرتے ہوئے صفت کو بھی کیا پڑھیں گے؟ مرفوع. اس پر بھی رفع پڑھیں گے. صورت سمجھ میں آئی بھائی اچھی طرح سب کو؟ تو مبنی ہو، معرب ہوگا اس حال میں کہ مرفوع ہوگا اور منصوب بھائی. مثل لا، دیکھیے وہی بات صاحب کافیہ بھی کر رہے ہیں بھائی. لا رجل ظریفا، یہ کیا ہے مولانا؟ ظریفہ کیا ہے؟ مبنی ہے. اگر یہ معرب ہوتا تو اس پر بھی تنوین آتی، کیونکہ معرب پر کیا آیا کرتی ہے؟ تنوین. مبنی پر تنوین نہیں آتی. تو یہ مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں. وظریف، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں. کس پر حمل کرتے ہوئے؟ محل پر. کس پر؟ رجل کے محل پر حمل کرتے ہوئے. وظریفن، ظریفن نصب بھی پڑھ سکتے ہیں. کس پر حمل کرتے ہوئے؟ لفظوں پر حمل کرتے ہوئے. بھائی لفظوں کے اعتبار سے تو وہ کیا ہے؟ رجلہ کیا ہے؟ مبنی ہے. تو لفظوں پر کیسے آپ نے حمل کیا؟ بھائی اس کی بنا کس کی طرح ہے؟ اعراب کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ تو وہ فتحہ دراصل کس کی طرح ہوا؟ نصب کی طرح. تو تابع پر بھی کیا پڑھ دیا ہم نے؟ نصب پڑھ دیا. وَإِلَّا، یہ کون سا استثناء ہوا؟ جی یہ استثناء نہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ اِلَّا سے پہلے واو آ جائے تو یہ دراصل مرکب ہوتا ہے ان لا سے. ای وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو، یعنی چار شرائط میں سے کوئی بھی شرط پوری، کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی، چاہے پہلی نہ ہو، دوسری نہ ہو، تیسری نہ ہو یا چوتھی نہ ہو یا ساری نہ ہو، جو بھی صورت ہو جائے، بس چاروں شرطیں پوری نہ ہو رہی ہوں، تو اس وقت فَالْإِعْرَابُ، تو پھر کیا پڑھیں گے اس پر؟ فَالْإِعْرَابُ وَاجِبٌ، بس پھر اعراب پڑھنا واجب ہے. اور اعراب میں پھر وہی دونوں حالتیں جاری ہوں گی مولانا، رفع پڑھنا بھی اور جی نصب بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا پہلی صفت نہ ہو، دوسری صفت لے آؤ. لا رجل ظریفا، آگے شریف کا لفظ بھی لے آؤ. اب اس پر کیا پڑھیں گے؟ شریفن بھی پڑھ سکتے ہیں اور شریفن بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو مبنی نہیں بنا سکتے. بس پہلے میں یہ بھی تھا مبنی بھی بنا سکتے ہیں اور معرب بھی، اور اس کو صرف کیا پڑھنا ہے؟ معرب ہی پڑھنا ہے. جی یہ ایک تابع کی بات ہوئی. والعطف علی اللفظ وعلی المحل جائز بھائی. والعطف علی اللفظ وعلی المحل جائز. اور عطف بھائی اگر اس پر معطوف آ جائے اس کا تو اس پر کیا اعراب پڑھیں گے؟ کہتے ہیں بھائی معطوف پر بھی وہی دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی. رفع پڑھیں گے کس پر حمل کرتے ہوئے؟ رفع محل پر عطف کرتے ہوئے. اور نصب پڑھیں گے کس پر حمل کرتے ہوئے؟ لفظوں پر حمل کرتے. کہتے ہیں والعطف علی اللفظ، عطف کرنا حمل کرتے ہوئے کس پر؟ عطف کرنا لفظ پر اس میں لا کے لفظ پر، وعلی المحل اور اس میں لا کے محل پر. جائز، یہ جائز ہے. فی مثل لا ابا و ابنا. صاحب کافیہ نے پوری مثال ذکر نہیں کی بھائی، مختصر بات کرتے ہیں صاحب کافیہ. لا نفی جنس کا اسم تو بتلا دیا، خبر ذکر نہیں کی جیسے پچھلی مثالوں میں تھی بھائی. مثلا آپ کہتے ہیں لا ابا و بنن مثل زیدن. لا ابا و بنن مثل
دیکھیے لا ابا وابنن مثل زیدن، کوئی باپ اور کوئی بیٹا زید کی مثل نہیں ہے. تو یہاں لا نفی جنس کا اسم کیا رہا ہے؟ اب ہے. کیا ہے؟ اور واو کے ساتھ اس پر عطف کیا جا رہا ہے، اور معطوف کا عطف کرنا محل پر بھی جائز اور لفظوں پر بھی، لفظوں پر حمل کریں تو کیا پڑھیں گے؟ نصب لا ابا وابنن مثل زیدن. اور اگر محل پر عطف کریں پھر کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے لا ابا وابنن مثل زیدن. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا عطف محل پر حمل کرتے ہوئے جائز ہے اور لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بھی جائز ہے. اگر لفظوں پر حمل کرتے ہوئے عطف کریں تو کیسے پڑھیں گے؟ لا ابا وابنن. اور اگر محل پر حمل کرتے ہوئے عطف کریں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ لا ابا وابنن. تو لا ابا وابنن ابنن پڑھنا بھی جائز، و ابنن اور ابنن پڑھنا بھی جائز. وَمِثْلُ لَا أَبَا لَهُ وَلَا غُلَامَ لَهُ جَائِزٌ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْمُضَافِ لِمُشَارِكَتِهِ لَهُ فِي أَصْلِ مَعْنَاهُ. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ اگلا مسئلہ ذرا مشکل ہے بھائی، توجہ سے سننا. بھائی اصل تو یوں ہونا چاہیے لا ابا لہو، کیا کہنا چاہیے؟ لا ابا لہو. الگ بات کر رہے ہیں. تو دیکھو لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہے لا ابا لہو. کیوں مبنی علی الفتح ہے؟ کیونکہ تیسری شرط نہیں پوری، پہلی بھی پوری ہے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسری شرط بھی پوری ہے نکرہ ہے. تیسری شرط کیا تھی؟ مضاف یا، تو پھر منصوب ہوتا ہے، لیکن یہ تو مضاف یا مشابہ مضاف نہیں، لہذا اس کو مبنی پڑھیں گے لا ابا لہو، تنوین نہیں آئے گی اس پر. اسی طرح لا غلامی تثنیہ جمع کی صورت بھی کر لیں بھائی. مثلا صرف تثنیہ کی مثال دے دی، جمع کو اسی پر قیاس کر لیں. لا غلامین لہو، لا بھائی انہوں نے کیا کہا تھا؟ تیسری شرط اگر پوری نہ ہو مضاف یا مشابہ مضاف. اب لا غلامین یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، ساتھ بھی ملا ہوا ہے لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہیں. تو اس صورت میں اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہ مبنی ہوگا علامت نصب پر. اور غلامان تثنیہ ہے، اس کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ. تو یہ مبنی ہوگا یا کے ساتھ لا غلامینی لہو، لا غلامینی. اب آپ سے کوئی پوچھے یہ غلامینی کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ مبنی علی الفتح ہے، مبنی علی علامت نصب پر مبنی ہے بھائی. یہ بات سمجھ میں آ گئے بھائی؟ لا ابا لہو لا نفی جنس کا اسم کیا ہے؟ مبنی. لا غلامین لہو لا نفی جنس کا اسم کیا ہے؟ مبنی. لیکن اس میں لا ابا لہو میں لا ابا لہو پڑھنا بھی جائز. بھائی آپ پر تنوین تو نہیں آپ کی کتاب میں؟ جی تنوین نہیں ہونی چاہیے. غلط ہے مولانا، تنوین نہیں آنی چاہیے بھائی. ابھی خود آپ دیکھ لیں گے کہ تنوین نہیں آنی چاہیے بھائی. لا ابا لہو پڑھنا بھی جائز، لا غلام لہو پڑھنا بھی. بھائی دیکھیے آپ مجھے بتلائیے اسماء یہ اب کس میں سے ہے؟ اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیا آئے گا؟ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ. لیکن ویسے نہیں، وہاں کئی شرائط انہوں نے ذکر کی ہیں. کیا؟ اسماء ستہ ہوں، مکبرہ ہوں، موحدہ ہوں، مضافہ ہوں بھائی غیر یا متکلم کی طرف. یہاں پر اب مضاف ہے؟ مضاف نہیں، لہذا اب واو الف یا کے ساتھ اس کا اعراب نہیں آئے گا. اب تینوں اعراب اس پر کون سے آئیں گے؟ حرکت والے. ابن، ابن، ابن بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ مضاف نہیں، جب مضاف ہوتا ہے تب کس کے ساتھ اعراب آیا کرتا ہے؟ واو الف اور یا کے ساتھ. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب یہاں پر دیکھیے، اب ہم اس کی ذرا اضافت کریں. جاءنی ابوہ یا ابو زیدن، مثلا جاءنی ابو زیدن رأیتو
ابا زیدین، مررت بی ابی زیدین، یہ الف جو آیا میں نے کہا رأیت ابا زیدین یا رأیت اباہ، ضمیر بے شکل ہیں اس کی جگہ، رأیت اباہ، یہ الف کب آیا کرتا ہے؟ جب منصوب ہو اور کیا ہو رہا ہو؟ مضاف ہو رہا ہو. جب منصوب ہو اور کیا ہو رہا ہو؟ مضاف ہو رہا ہو غیر یا متکلم کی طرف. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس وقت اس کے ساتھ الف آیا کرتا ہے، ویسے الف نہیں آتا، اس وقت اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے. تو دیکھیے میں نے کہا ابوہ، کیا معنی؟ اس کا باپ، یا ابو زیدین، زید کا اضافت نے اختصاص کا فائدہ دیا یا نہیں دیا بھائی؟ یہ کس کا باپ ہے؟ جی زید کا باپ ہے. ابو زید نے کیا بتلا؟ اضافت نے کیا بتلا دیا؟ اب کی تخصیص کر دی، کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ. صورت سمجھ میں؟ اسی طرح جب میں نے کہا لا ابا لہو، لا ابا لہو، تو اس میں بھی اب کے بعد لام آ رہا ہے، اور لام کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اختصاص کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا؟ اختصاص کا فائدہ. جیسے اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے، یہ لام بھی کس چیز کا؟ بھئی غلام زیدین، یہ غلام زیدین، غلام کی کیا ہو رہی ہے؟ زید کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اور یہ اضافت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اختصاص کا، کہ یہ غلام خاص ہے کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ خاص ہے. اور وہاں پر کیا مقدر ہوتا ہے؟ لام. غلام زیدین اصل میں کیا ہے؟ غلام لے زیدین، تو وہاں پر بھی لام ہے مقدر بھائی. تو یہ اضافت اختصاص کا جیسے فائدہ دیتی ہے. لا ابا لہو میں نے جب کہا، یہاں بھی لام آ گیا، اور لام بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اختصاص کا. تو یہ ترکیب یہ مشابہ ہو گئی. کس کے مشابہ ہو گئی؟ مضاف مضاف الیہ. کس کے مشابہ ہو گئی؟ مضاف مضاف الیہ کے مشابہ ہو گئی. معنی کے اعتبار سے جیسے اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے، یہ ترکیب بھی کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے؟ اختصاص کا فائدہ دے رہی ہے. لا ابا لہو جب یہ اختصاص کا فائدہ دے رہی ہے اس کی طرح ہے، تو ہم صورت بھی اس کی طرح دے دیتے ہیں، اس کو بنا بھی اسی کی طرح دیتے ہیں. جب مضاف ہو حالت نصبی میں کیا پڑھتے ہیں اس پر؟ رأیت اباہ کیا پڑھتے ہیں؟ الف پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ الف پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی لا ابا لہو جیسے اباہ تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے، لا ابا لہو یہ اب کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام. یہ بھی کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ تخصیص. تو یہ اصل معنی میں اس کے دونوں شریک ہوئے، جو اس وہاں جیسے اضافت میں اختصاص کا معنی، یہاں پر بھی کون سا معنی ہے؟ اختصاص والا معنی ہے. لہذا اس کو صورت بھی اس جیسی دے دیتے ہیں. وہاں پر حالت نصبی میں وہ کس کے ساتھ آیا تھا؟ الف کے ساتھ. تو یہاں پر بھی لا ابا لہو کے اندر لا ابا لہو پڑھنا جائز ہے بھائی. لا ابا لہو پڑھنا جائز ہے. صورت سمجھ، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو لا ابا لہو تنوین نہیں آئے گی مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ اضافت میں تنوین آتی ہے اس پر. لا اباہو رأیت اباہو تنوین آئی کوئی اس پر؟ نہیں بھائی تنوین نہیں آئے گی. اسی طرح بھائی میں کہتا ہوں جاءنی غلام ما زیدین، اصل میں کیا تھا؟ جاءنی غلامانی لزیدین. پھر بھائی اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، کیا رہ گیا؟ غلاما زیدین. اور اس کو ذرا حالت نصبی میں لے جاؤ. رأیت غلام زیدین، میں نے کس کے دو غلام دیکھے؟ زید کے غلام دیکھے. تو دیکھیے غلام نون اضافت کی وجہ سے گر گیا حالت نصبی میں، اور غلام زیدین کس چیز، یہ ترکیب کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے؟ اختصاص کا، کہ دو غلام کس کے ہیں؟ زید کے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے لا غلام لہو، یہاں پر بھی غلامین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام. اور یہ لام بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اختصاص کا. تو یہ ترکیب بھی کس کے ساتھ مشابہ ہوئی؟
اضافت والی ترکیب کے ساتھ مشابہ ہوئی، جیسے وہاں اختصاص کا فائدہ تھا، یہاں پر بھی کس چیز کا فائدہ ہے؟ اختصاص کا۔ جب یہ اس اصل معنی میں شریک ہے تو صورت اس کی طرح دینا بھی جائز۔ اصل میں تو ہے لا غلامین لہ، یوں پڑھنا چاہیے۔ اصل کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہو، لا غلامین لہ، لیکن جیسے لا غلامین لہ یہ ترکیب کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے؟ اختصاص کا۔ جیسے اضافت غلام زیدین، یہ کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے؟ اختصاص کا۔ تو اس جیسی صورت دیتے ہوئے وہاں نون گر گیا تھا، یہاں بھی کیا کر دیتے ہیں؟ نون کو گرانا جائز، اس جیسی صورت دینا جائز۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی اچھی طرح؟ تو اصل کیا پڑھیں گے لا ابا لہو میں؟ اصل کیسے پڑھا جاتا ہے؟ لا ابا لہو، اصل کیسے ہے اس میں؟ لیکن جائز کیسے ہے؟ لا ابا لہو پڑھنا بھی جائز۔ اصل تو وہی ہے، پڑھو کیسے اس کو؟ لا ابا لہو، لیکن اگر آپ اس کو کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ لا ابا لہو، یہ پڑھنا بھی جائز۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ اس کو مضاف جیسی صورت دینے کے لیے۔ اور لا غلامین لہو ہے، اصل میں کیا ہے؟ لا، لیکن اس میں کیا پڑھنا جائز؟ لا غلامین لہو پڑھنا بھی جائز۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اضافت والا معنی ادا کر رہا ہے، تو مضاف والی صورت دینا بھی اس کو، مضاف والا معنی آیا تو صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ تو کہتے ہیں مثل لا ابا لہو ولا غلامین لہو جائز، یہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ معلوم ہوا اصل یہ نہیں ہے بھئی، یہ صرف جائز ہے۔ اصل تو کیا پڑھو؟ لا ابا لہو اور لا غلامین لہو۔ بھئی سمجھ میں آیا؟ جی، جمع کو بھی اسی پر قیاس کر لیں، تثنیہ انہوں نے بتلا دیا آپ کو۔ تشبیہن لہو، اس کو مشابہ بنانے کے لیے، یہ مفعول لہو ہے بھئی۔ ضربت زیدن تعذیبا، میں نے زید کی پٹائی کی، کس لیے بھئی؟ ادب سکھانے کے لیے، علت بتلاتا ہے۔ تو ان میں بھی لا ابا لہو اور لا غلامین پڑھنا جائز۔ کیوں جائز؟ تشبیہن لہو بالمضافی، اس کو مضاف کے مشابہ بنانے کے لیے، اس کو مضاف کے مشابہ تشبیہن لہو۔ شبہ یشبہ، تشبیہ کا معنی تشبیہ دینا بھی ہے اور اس کا معنی مشابہ بنانا بھی ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تشبیہن لہو، تشبیہ مشابہ بنانے کے لیے، لہو کس کو مشابہ بنانے کے لیے؟ اس اسم لا کو، اس اسم لا کو، بالمضافی، کس کے ساتھ؟ مضاف کے ساتھ مشابہ بنانے کے لیے۔ کیوں بھائی؟ کیوں مشابہ بناتے ہیں؟ کہتے ہیں لِمُشَارَكَتِهِ، بوجہ اس اسم کے شریک ہونے کے، اس اسم لا کے شریک ہونے کے، حاضمی راجع اسم لا کو، لہو کس کے ساتھ؟ مضاف کے ساتھ، اس اسم لا کے شریک ہونے کی وجہ سے لہو مضاف کے ساتھ فی اصل معنی ہو، اس مضاف کے، حاضمیر کس کو راجع؟ مضاف کو، اس مضاف کے اصل معنی میں، کیونکہ وہ اسم لا شریک ہے مضاف کے ساتھ اس مضاف کے اصل معنی میں، اور مضاف کا اصل معنی کیا ہے؟ اختصاص۔ کیا معنی ہے؟ اس میں کون سا معنی آیا بھائی اس مضاف میں؟ اختصاص والا معنی آیا بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ جیسے مضاف میں اختصاص والا معنی تھا، اس یہاں پر بھی اسم لا میں بھی کون سا معنی آ رہا ہے؟ اختصاص والا معنی۔ تو کہتے ہیں اس قسم کی ترکیبوں میں یوں پڑھنا بھی جائز ہے۔ مضاف والی صورت دینا بھی، کون سی ترکیبیں مراد ہیں؟ وہ ترکیبیں جہاں لا نفی جنس کے بعد کیا ہے؟ نکرہ آئے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور اس کے بعد لام اختصاص آ جائے۔ کیا آ جائے؟ لام اختصاص۔ تو دیکھو لا ابا لہو نکرہ ہے، ساتھ ملا ہوا ہے، اور لہو آگے کیا آ رہا ہے؟ اس کے لام اختصاص۔ لا غلامین لہو کیا ہے؟ لا کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے؟ اسم ملا ہوا ہے اور نکرہ ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام اختصاص آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ بھی جائز، اس کو مضاف جیسی صورت دینا بھی جائز۔ بھئی مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا بھئی؟ وَمِن سَمَّا کیا ہے بھئی؟ اس میں اشارہ ہے، اور اسی وجہ سے لم یجوز جائز نہیں ہے یہ ترکیب لا ابا فیہا، لا
بھئی یہ ترکیب جائز نہیں، لا ابا فیہا نہیں کہیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ لا ابا فیہا، لا ابا فیہا۔ اس کو مضاف جیسی صورت دیتے ہوئے الف پڑھنا جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز؟ وجہ آپ بتا دیں بھائی۔ جی لام اختصاص نہیں آ رہا بھائی، تو جب اختصاص نہیں آیا تو پھر وہ مضاف والے اصل معنی میں اس کے ساتھ شریک ہوا، جب اصل معنی میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوا تو اس جیسے صورت بھی اب نہیں دے سکتے، جائز نہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ وَلَيْسَ بِمُضَافٍ لِفَسَادِ الْمَعْنَى، بھئی یاد رکھو وَمِثْلَ لَا أَبَا لَهُ وَلَا غُلَامَ لَهُ، اس کو ہم نے مضاف والی صورت دی ہے۔ امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ اور اسی طرح امام سیبوی اور علامہ زمخشری وغیرہ اور جمہور نحوی فرماتے ہیں کہ یہ اب جو ہے یہ مضاف ہے۔ جمہور نحوی کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اب مضاف ہو رہا ہے۔ کس کی طرف؟ ترکیب پہ نظر رکھو، لا ابا لہو، یہ ابا کس کی طرف مضاف ہے؟ ہا ضمیر کی طرف۔ کس کی طرف؟ ہا ضمیر کی طرف۔ لا غلام لہو، یہ غلام مضاف ہے کس کی طرف؟ ہا ضمیر کی طرف۔ اور جب مضاف ہو تو پھر تو اس وقت کیا آتا ہے؟ حالت نسبی میں اب پر کے ساتھ الف آتا ہے، اور جب تثنیہ جمع کی اضافت ہو تو اس سے نون کیا ہو جاتا ہے؟ گر جایا کرتا ہے۔ تو یہ بھی دراصل مضاف ہیں، اسی لیے اب کے ساتھ الف آیا اور غلامے میں سے نون وہ گر گیا، تو یہ در حقیقت مضاف ہیں۔ یہ کون فرماتے ہیں بھائی؟ جمہور نحوی، امام خلیل ابن احمد، امام سیبوی اور علامہ زمخشری، جمہور اور یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت مضاف ہے معنی کے اعتبار سے۔ بھائی کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے یہ مضاف ہے۔ سوال پھر اس پر جب یہ مضاف ہے تو اب تو آپ کا اشکال ہی ختم ہوا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ ابا کے ساتھ تو الف نہیں آنا چاہیے۔ الف تو کب آیا کرتا ہے؟ اب کے ساتھ حالت نسبی میں جب یہ مضاف ہو رہا ہو، تو ہم نے آپ کو بتلا دیا یہ اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے۔ غلامین کی نون تک، غلامینی کا نون تب گرنا چاہیے جب اضافت ہو۔ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے۔ اس پہ فوراً اشکال ہوا، یہ کیسا مضاف ہے؟ مضاف الیہ کے درمیان تو کوئی لام وغیرہ نہیں آتا، یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لام لفظوں میں آ رہا ہے۔ لا ابا لہو، لا غلام لہو، تو مضاف الیہ میں تو لام ہم نے کبھی نہیں آج تک دیکھا بھائی، ہمیشہ لام کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے وہاں پر بھائی۔ تو یہاں کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں بھائی یہ وہ لام نہیں ہے، یہ وہ لام حذف ہو چکا ہے یہاں پر۔ ہاں یہ دوسرا لام ہے جو اس لام اختصاص کی تاکید کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ کس کے لیے لے کر آئے ہیں؟ بھائی غلام زیدن اصل میں کیا تھا؟ غلام لے، تو جیسے وہاں غلام زیدن کہا، لام کو مقدر کر دیا، یہاں پر بھی لا اباہو ہے اصل میں، اور وہ لام کیا ہے؟ درمیان میں مقدر ہے، لیکن پھر وہ جو لام اختصاص مقدر کیا اس کی تاکید کے لیے ہم ایک اور لام لے آئے جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ والا لام نہیں ہے بھائی جو اضافت سے پہلے حذف ہوتا ہے، وہ تو اب بھی حذف ہو چکا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ وہ لام مقدر ہو چکا ہے۔ اس پر پھر اشکال ہوا ان پر کہ اچھا وہ لام حذف ہو چکا ہے، یہ در حقیقت مضاف ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ مضاف ہیں۔ کہتے ہیں اگر یہ مضاف ہیں پھر تو یہ اب معرفہ بن چکا ہے۔ یہ غلام کیا بن چکا ہے؟ غلام ہے، معرفہ بن چکا ہے، کیونکہ معرفہ کی طرف جب کوئی چیز مضاف ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ معرفہ۔ اور یہاں اب کی اضافت ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، اور ضمیر ہے معرفہ، تو اب کا لفظ کیا بن گیا؟ معرفہ۔ غلام کی اضافت، غلامین کی اضافت بھی ہا ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، اور ضمیر کیا ہے؟ معرفہ، اور معرفہ کی طرف جب اضافت ہو جائے تو وہ لفظ بھی کیا بن جایا کرتا ہے؟ معرفہ۔ تو لہذا جب یہ معرفہ ہوا تو لائن نفی جنس کا اسم معرفہ آ گیا، اور لائن نفی جنس کا اسم جب معرفہ ہے تو وہ منصوب نہیں ہوتا، اور آپ تو اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ منصوب، بلکہ اس پر تو پھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ رفع پڑھا جاتا ہے، اور تکرار لا ہوتا ہے، ما تکرار اسم۔ بھائی اشکال سمجھ میں آیا؟
کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ حقیقتاً مضاف ہے، جب حقیقت مضاف ہے یہ تو معرفہ بن چکے، اور جب یہ معرفہ بن گئے تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اس کو مرفوع ہونا چاہیے، منصوب، اور نیز تکرار لا بھی ہونا چاہیے، مع تکرار بھی آپ نے بتلایا تھا۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، اشکال ابھی بھی آپ کا ہم پر نہیں پڑتا، یہ جو ہم دوسرا لام لائے ہیں اسی لیے تو لے کر آئے ہیں تاکہ یہ معرفہ نہ بن جائے لفظوں کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے، لیکن صورت کے اعتبار سے اب بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ صورتاً کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے اضافت ہو رہی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ہے، لفظوں کے اعتبار سے یہ صورتاً مفرد ہی ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جمہور کیا کہتے ہیں؟ یہ اس وقت بھی کیا ہے؟ مضاف ہے معنی کے اعتبار سے، اور صورتاً کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ لفظوں کے اعتبار، معنی کے اعتبار سے معرفہ، اور صورت کے اعتبار سے نکرہ ہے۔ تو مضاف بھی ہوا، اور تو تینوں شرطیں پوری ہوئیں، ساتھ بھی ملا ہوا ہے، نکرہ بھی ہے، اور مضاف یا مشابہ مضاف بھی ہے، مضاف ہے۔ تو لہذا اس صورت میں لا نفی جنس کا اسم کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب، اسی لیے یہ بھی منصوب ہے، لا ابا لہو ولا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے جمہور کا مذہب، یہ مضاف ہے معنی کے اعتبار سے۔ امام علامہ ابن حاجب صاحب کافیہ جو ہیں اس کو رد کر رہے ہیں بھائی۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ مضاف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کو مضاف مانا جائے تو معنی خراب ہو جاتا ہے۔ وَلَيْسَ بِمُضَافٍ، یہ دیکھا صاحب کافیہ اب رد کر رہے ہیں۔ امام علامہ زمخشری کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں، اور امام سیبوی یہ حقیقتاً مضاف ہے، اور امام صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ حقیقتاً مضاف نہیں ہے، حقیقتاً مضاف نہیں ہے۔ ہاں مضاف کا فائدہ جو فائدہ مضاف دیتا ہے وہی فائدہ، چونکہ یہ ترکیب بھی دے رہی ہے، ہم نے اس کو مضاف کا حکم دیا، یہ حقیقتاً مضاف مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یہ حقیقتاً صاحب کافیہ کے نزدیک مضاف نہیں، صرف ہم نے اس کو مضاف والا درجہ دیا، اس کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ مضاف جیسے اختصاص کا فائدہ دیتا ہے، یہ ترکیب بھی کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے؟ تو فائدہ چونکہ دونوں کا ایک ہے اس لیے ہم نے حکم دے دیا، ورنہ حقیقت میں یہ مضاف ہے۔ اور امام زمخشری اور علامہ زمخشری اور امام سیبوی وغیرہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حقیقتاً مضاف ہیں، صرف لام کو تاکید کے لیے بڑھایا گیا۔ دونوں مذہب سمجھ میں آ گئے؟ صاحب کافی آپ رد کر رہے ہیں امام سیبوی کے مذہب کو، فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِمُضَافٍ، یہ کیا ہے؟ مضاف لِفَسَادِ الْمَعنَى، کیونکہ معنی کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو رہا ہے۔ خلافاً لِسیبوی، بخلاف کس کے؟ امام سیبوی کے، کہ وہ فرماتے ہیں نہیں حقیقتاً مضاف ہے۔ بھئی معنی کیسے خراب ہو رہا ہے؟ بڑی مشکل بات ہے بھئی، توجہ سے سنو۔ صاحب کافیہ کے نزدیک یہ مضاف ہے نہیں، صرف ہم نے مضاف والا معلوم ہوا، لا ابا، ابا لا کا اسم، لہو اس کی خبر، لہو اس کی صورت سمجھ میں آ گئے۔ اور امام سیبوی کے نزدیک یہ دونوں مضافلے ہیں، جب مضافلے ہیں تو لازمی بات ہے یہ لا کا اسم ہوئے، آگے ان کی خبر کیا کرنی پڑے گی؟ محذوف ماننا پڑے گی۔ تو ایک تو یہ لازمی خرابی آئے گی مولانا، کیا کہ خبر کو ہمیں الگ محذوف نکالنا پڑے گا۔ نیز پھر یہاں پر ہے لا ابا لہو کا مقصد کیا ہے؟ لا ابا لہو کی ترکیب کا مقصد کیا ہے؟ صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ کہنا ہے فلاں کا باپ ہی نہیں ہے، فلاں کا، تو جن سے اب ہی کی نفی کرنا مقصد ہے اس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے کس کی نفی کرنا ہے؟ جن سے اب کی۔ اور اگر ہم اس کو مضاف مان لیں تو اس کا معنی ہوگا لا اباہ موجودن، اس کا باپ،
یعنی اس کا وہ جو معلوم باپ ہے اس سے وجود کی نفی ہوگی. یہاں پر اگر اس کو ہم لا ابا لہو موجودن کریں تو معنی خراب ہوگا. معنی یہ ہوگا اس کا وہ جو موجود باپ ہے اس کا وجود نہیں ہے. اس کا جو موجود باپ معلوم باپ ہے اس کا وجود تو معلوم باپ سے وجود کی نفی ہو جائے گی, اور معلوم باپ سے وجود کی نفی کرنا یہ معنی تو صحیح نہیں بنتا. بھائی سمجھ میں ہے, معلوم باپ ہے اور پھر آپ وجود کی نفی کر رہے ہیں. بھائی اس کا تو وجود ہے تو اسے وجود کی نفی کا معنی کرنا صحیح نہیں ہے. بھائی خود فرما رہے ہیں, دیکھیے وَلَيْسَ بِمُضَافٍ, اور یہ اس میں لا جو ہے مضاف نہیں ہے. لِفَسَادِ الْمَعْنَى, معنی کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے. خلافاً لِسِيبويه, بخلاف کس کے؟ امام بھائی امام سیبوے, بھائی جمہور کا یہ مذہب ہے. امام خلیل ابن احمد کا بھی یہ ہے, امام سیبوے کا بھی یہ ہے, علامہ زمخشری کا بھی یہ ہے, جمہور کا یہی مذہب ہے. لیکن صرف امام سیبوے کا ذکر کیا کیونکہ وہ کیا ہیں؟ مشہور ہیں. تو ایک کو اختلاف بتلانا مقصد تھا صاحب کافیہ کا. جی سب کو ذکر کر رہے ہیں اس لیے نہیں کیا. بھائی صاحب کافیہ نے کیا کہا؟ معنی خراب ہو جائے گا. اس لیے کیوں خراب ہوگا؟ کہتے اس لیے کہ یہ جو ترکیب ہے لا ابا لہو, اس کے ذریعے کیا ارادہ کیا جاتا ہے؟ کسی شخص کو کے بارے میں کہا گیا لا ابا لہو, یعنی اس کے لیے جن سے باپ ہی نہیں ہے, جن سے اب ہی کی اس سے نفی کر دی. لا غلام لہو, جن سے غلام ہی کی کیا کیا اس سے نفی کی ہے. اس ترکیب کا یہ مقصد ہے. تو یہاں پر لا ابا یہ کیا ہے؟ لا نفی جنس کا ابا لا نفی جنس کا اسم ہے, اور لہو کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ صاحب کافیہ فرما رہے ہیں اس قسم کی ترکیب کے ذریعے کس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ جنس کی جاتی ہے نفی. اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ حقیقتاً مضاف ہے, یہ حقیقتاً کیا ہے؟ مضاف, تو پھر ابا ہوا مضاف, لام ہوا تاکید کے لیے, ہا ضمیر کیا ہوئی؟ مضافون الیہ, مضاف الیہ مل کر لا نفی جنس کا اسم. اب اس کے لیے خبر چاہیے. کیا چاہیے؟ اور خبر پھر کیا نکالیں گے؟ موجودن. کیا نکالنی پڑے گی؟ موجودن. لا ابا لہو, صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ آپ بنا رہے ہیں نا, جب مضاف الیہ ہوئے پھر تو ایک ہوئے, یہ اسم بن جائیں گے, اور اس کے لیے آگے پھر کیا چاہیے؟ خبر چاہیے. تو لا ابا لہو موجودن, تو معنی کیا بن جائے گا؟ کہ اس کا وہ کسی شخص کے بارے میں کہا کہ اس کا وہ جو معلوم باپ ہے وہ موجود نہیں. اس معلوم باپ سے وجود کی نفی کر دی. کس چیز کی نفی کر دی؟ بھائی لا نفی جنس کس لیے آتا ہے؟ جنس سے صفت کی نفی کر دیتا ہے. لا رجل قائمن کا کیا معنی؟ جنس سے رجل سے قیام ہی کی نفی کر دی. تو یہاں پر بھی لا ابا لہو موجودن, اس شخص کے معلوم باپ سے وجود کی نفی کر دی, تو معنی خراب ہو گیا. حالانکہ یہاں مقصد کیا تھا؟ جنس سے اب ہی کی اس سے نفی کرنا مقصد تھا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی میں نے کیا ترجمہ کیا؟ معنی کیسے خراب ہوتا ہے؟ صاحب کافیہ کیا فرما رہے ہیں کہ لا ابا لہو موجودن, بھائی موجودن خبر نکالنا پڑے گی اس کے لیے پھر ضرور. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا کہ اس شخص کا وہ جو معلوم باپ ہے اس کے وجود کی نفی ہو جائے گی, اور یہ تو درست نہیں ہے. معلوم باپ سے وجود کی نفی کرنا درست نہیں. عبارت ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ حیران ہوں گے بھائی کہ معلوم باپ یہ کہاں سے لفظ آ گئے, یہ معلوم والا. بھائی دیکھو جمہور نے کیا کہا کہ اب کا لفظ کس کی طرف مضاف ہے؟ ہا ضمیر کی طرف. تو یہ اب کا لفظ جب ہا ضمیر کی طرف مضاف ہوا تو معرفہ کی طرف کوئی چیز مضاف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ معرفہ بن جاتی ہے. معلوم ہوا اب کا لفظ کیا ہے؟ معرفہ ہے, چاہے معنی کے اعتبار سے معرفہ ہے. جب معرفہ ہے تو معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے. کس پر دلالت کرے؟ تو ابوہ کا کیا معنی؟ اس کا باپ. اور یہ متعین ہوگا یا غیر متعین؟ کیونکہ اب کا لفظ نکرہ ہے لیکن ہاں ضمیر تو معرفہ ہے, اور معرفہ کی طرف کوئی چیز مضاف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ معرفہ. اور معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی
متعین ذات پر دلالت کرے، یعنی جس کا پتہ ہو، جو متعین ہے، معلوم ہے. تو یہاں پر بھی جب اضافت آ گئی تو کیا ہوا؟ ابوہ کے معنی میں ہو گیا نا. لا ابا لہو کس معنی میں ہو گیا؟ لا ابوہ اس معنی میں ہو گیا. تو معلوم، وہ جو اس کا معلوم اور متعین باپ ہے، اس سے کیا کس چیز کی نفی ہو گئی؟ وجود کی نفی ہو گئی بھائی، وجود کی نفی ہو گئی. لا ابا لہو موجود، اس کا وہ جو معلوم اور متعین باپ ہے اس کا وجود نہیں ہے. ترجمہ کوئی بنتا ہے؟ دوبارہ پھر غور سے سنو. لا ابا لہو موجود، اس کا وہ جو معلوم اور متعین باپ ہے اس کا وجود نہیں ہے. لا کے ذریعے وجود کی نفی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور ابا لہو تو آپس میں کیا ہیں؟ مضاف مضاف. تو یہ معلوم اور متعین ہے. وہ جو معلوم اور متعین باپ ہے اس سے وجود کی کیا کی جا رہی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے. تو یہ درست نہیں. ایک چیز معلوم ہے، متعین ہے، پھر اس کے بارے میں کہا جائے اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ بات درست ہے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی بھائی. یا تو وہ چیز معلوم اور متعین نہ ہوتی ہے، ایسی آپ وجود کی نفی کر دیں. لیکن آپ ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ یا آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں. جب مضاف مضاف الیہ ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ. اور معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی معلوم اور متعین ذات پر دلالت کرے. معلوم ہوا اس کا جو باپ ہے وہ معلوم ہے، متعین ہے، اور اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لا وجود لہو، اس کا کوئی وجود، اس سے لا ابا لہو موجود، اس سے وجود کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس شخص کا وہ جو معلوم باپ ہے، وہ جو متعین باپ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں. یہ معنی درست بنتا ہے؟ درست نہیں بنتا. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح کہا لا غلام لہو موجودانی، اس کے لیے موجودان خبر نکالیں گے. اس کے وہ جو دو متعین غلام ہیں ان کا کوئی وجود نہیں. بات درست بنتی ہے بھائی؟ اس کے وہ جو دو متعین غلام ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. بات درست نہیں بنتی بھائی. تو کہتے ہیں مضاف نہیں ہے معنی کے فساد کی وجہ سے خلافاً لسیبویہ، بخلاف امام سیبویہ کے. اچھا بھائی، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا لا ابن لہو کہ ابن پر تنوین نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کو وجہ سمجھ میں آئی بھائی؟ کیونکہ جمہور کے مطابق یہ کیا ہیں آپس میں ایک دوسرے کے. اب کا لفظ مضاف ہے کس کی طرف؟ ہاں ضمیر کی طرف بھائی. تو جب مضاف ہو تو مضاف پر کبھی تنوین آتی ہے. تنوین تو مانع اضافت ہے. تو یہ معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہے، اس پر تنوین نہیں ہونی چاہیے. تو لا ابن لہو نہیں ہے لفظ، جو کیسے پڑھیں گے؟ لا ابا لہو بھائی. اگر تنوین ہو پھر کیسے اضافت کا حکم وہ لگا سکتے ہیں بھائی؟ وَيُحْذَفُ كَثِيرًا، اور بسا اوقات حذف کر دیا جاتا ہے اس کے لا کے لا نفی جنس کے اسم کو فی مثل لا علیکا، اس قسم کی مثالوں میں لا علیکا اے لا بأس علیکا. لا نفی جنس کا اسم کیا تھا؟ محذوف تھا. لا علیکا اصل میں کیا ہے؟ لا بأس علیکا. لا گئی. تو یہاں قرینہ ہے. قرینہ کیا ہے؟ لا نفی جنس کس پر داخل ہو رہا ہے؟ علیہ کا جار مجرور پر. حالانکہ یہ تو جار مجرور پر داخل نہیں، یہ تو اسم پر داخل ہوتا ہے. معلوم ہو اس کا اسم کیا ہے؟ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ بأسا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ لا نفی جنس کے اسم کو قرینے کی وجہ لا بأسا علیہ کا کیا معنی بھائی؟ تجھ پر کوئی حرج نہیں. کسی کو تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے یہ کلمہ جملہ بولا جاتا ہے لا بأس علیکا، تجھ پر کوئی حرج، یعنی تو فکر نہ کر، پرواہ نہ کر. وہی سمجھ میں آیا؟ اپنے ساتھی کو بھی کیا ہے، خود بھی سبق یاد نہیں کیا، اپنے ساتھی کو بھی تسلی دے دی بھائی پرواہ نہ کرو، کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے. اگر سبق تو نے یاد نہیں کیا، زیادہ زیادہ 2 4 10 15 منٹ کان پکڑنے پڑیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یا استاد نے کبھی پوچھنا ہی نہیں ہے کہ بھائی سبق یاد کیا ہے یا سبق یاد، فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اس موقع پر بولتے ہیں جب کیا کیا جائے، کسی کو تسلی دینا مقصد ہو. لا بأس علیکا اے لا حرج علیک. چلیے مولانا، ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.